آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کربلا معلیٰ سے لائیو نشر کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کے تعاون سے، اور چونکہ ایام آمد حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور آمد حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، لہٰذا ان دونوں شہزادوں کی آمد کے حوالے سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ یقیناً نہایت ہی پرمسرت موقع ہے اور ہر مومن کے لیے، اور ہر مومن یقیناً چاہتا ہے کہ اس وقت حرم حضرت معصومہ یا حرم حضرت امام رضا علیہ السلام میں ہوتے۔ یقیناً ایمان کا تقاضا ہے، اور زیارت خصوصی طور پر ائمہ اہل البیت علیہم السلام اور تمام اہل البیت علیہم السلام کے ہر فرد اور ہر شخص کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت، اس حوالے سے روایات موجود ہیں ہمارے پاس، اور بہت سارے لوگ جو ہے جب سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے آپ زیارتیں کر رہے ہیں، تو ہم ان کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے اپنا دین ہے، ہمارے لیے اپنا دین ہے، اور ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں روایات کوئی ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں روایات موجود ہے کہ قبور اہل البیت علیہم السلام کی زیارت ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی ہر شخص وہ اہل ایمان ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جو اہل البیت علیہم السلام کے حتی قبور سے قبور کی زیارت کا شوق نہ رکھتا ہو، ہمارے ہاں وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روایات موجود ہے اس حوالے سے۔ تو ہمارے پاس یہی دلیل ہے کہ اگر آپ کے ہاں ممانعت ہے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قبور کی زیارت بلکہ خصوصی طور پہ فرض ہے کہ ہم زیارت کریں، یعنی لفظ فرض استعمال ہوا ہے، یعنی واجب ہے۔ واجب ایک ہوتا ہے فقہی واجب اور ایک ہوتا ہے حدیثی واجب جس کو کہا جائے، لیکن اس اعتبار سے کہ نہایت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص زائرین ائمہ اہل البیت علیہم السلام نہ ہو، اور بلکہ شوق بھی نہ رکھتا ہو، یا اس چیز کے جو ہے وہ منکر ہے، تو یہ شخص ہمارے پاس اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ اسی عنوان سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جس عنوان سے ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی اور آج بھی حسب توفیق انشاءاللہ اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جس شخص نے معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی ان کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے، اس کے اوپر فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے یہ بات کہ اس کو جنت کا مستحق قرار دیں، یعنی اس عنوان سے بالکل اسی طریقے سے یہ روایات حضرت معصومہ کے لیے وارد ہیں، جیسے
ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کے لیے وارد ہوتے ہیں، یعنی خود امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ کے لیے ان کی زیارت کے لیے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جس طریقے سے روایات موجود ہے، یا سید شہداء کے لیے جس نے زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے، سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی اسی طریقے سے روایات موجود ہے۔ یہ عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے۔ یعنی باقی جو امام زادگان ہے اس طریقے سے صریحاً روایات آپ نہیں ملاحظہ نہیں فرما سکتے، یعنی آپ نہیں دیکھ سکتے اس طریقے سے صراحت کے ساتھ اور اس طریقے سے مستقیماً جس طریقے سے زیارت حضرت معصومہ کے لیے روایات موجود ہے، عجیب و غریب ہے، عجیب ہے۔ تو یہ حضرت معصومہ کا مقام ہے، یعنی امام گویا کہ تقاضا کر رہا ہے کہ حضرت معصومہ کے حق کو جانتے ہوئے، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو زیارت کرے، یعنی گویا تقاضا ہے کہ ان کے حق کی معرفت رکھیں کہ کس عنوان سے جو ہے آپ زیارت کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں اپنے کم علمی میں ایک چیز یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک تو حق کی معرفت یہ ہے، جیسے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ کم از کم حق کی معرفت کی جو تفسیر ہے وہ اس طریقے سے ہے، فرمایا کہ حق کی معرفت سے مراد یہ ہے جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کو منصوص و منصوب امام مانتا ہو، واجب و طاعت امام مانتا ہو، یہ حق کی معرفت ہے۔ سید شہداء علیہ السلام کے لیے اس عنوان سے یہ حق کی معرفت تعریف ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے انہی ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے زیارت کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معصومہ کے حق کی معرفت یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ اطہار جن کی جانب سے یہ روایات ہے ان کو ان کی امامت کے قائل ہو جائیں، یعنی جو شخص قائل ہوگا، ہم تو بہرحال ظاہر سی بات ہے مذہب شیعہ کا طور امتیاز ہی یہی ہے کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کو جو اہل البیت کے ائمہ ہیں، 12 امام ہیں، ان کو منصوص و منصوب من اللہ امام مانتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص جو معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے ان شروط پر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس عنوان سے جو روایات کا ایک سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ایک روایت جو ہے اس عنوان سے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ من زار المعصومہ بقم، جس شخص نے معصومہ کی قم میں زیارت کی، اب ظاہر ہے لقب کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام، چونکہ اصل نام شہزادی کا فاطمہ ہے، لیکن حضرت رضا علیہ السلام معصومہ کا لقب دے رہے ہیں سے یعنی یاد فرما رہے ہیں کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی قم میں، بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد حضرت بی بی فاطمہ معصومہ ہے، جس نے میری بہن فاطمہ معصومہ کی زیارت کی، حضرت رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کمن زارنی، اس شخص نے میری زیارت کی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر یعنی ثواب جو ہے وہ اس قدر ہے کہ اس شخص کو زیارت کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ اس نے خراسان میں مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس وہاں حاضر ہو کے جو زیارت کی ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا جس نے حضرت معصومہ کی زیارت کی۔ اور میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ عجیب ہے، کچھ خواتین ہیں کہ جن ہستیوں کو سردار قرار دیا ہے خواتین کا، یعنی جس طریقے سے مرد ہے، کچھ مردوں میں سے کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہے کہ جو تمام مردوں کے امام ہیں، بالکل اسی طریقے سے کچھ ایسی خواتین ہیں جو سردار ہے تمام خواتین کی۔ باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی ہے اس حوالے سے، بلکہ کئی ساری کتابیں ہوں گی، لیکن اس میں سے خصوصی طور پہ ان شخصیات کو وہاں پر جو حضرت آسیہ سے لے کر، یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون، اور پھر جو ہے اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد مزید اسی طریقے سے یہ سلسلہ کہ خود اہل البیت علیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے آتے آتے حضرت معصومہ قم تک، یعنی واقعاً یہ وہ خواتین ہے کہ جو
سردار ہے تمام خواتین کی، یعنی جتنی بھی عالم میں خواتین ہے ان کی سردار یہ ہے۔ سردار اس عنوان سے ہیں کہ ان خواتین کو اپنے لیے سرمشق اور نمونہ ان خواتین کو قرار دینا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم لوگ کیوں محبت کرتے ہیں اہل البیت علیہم السلام کی اولادوں سے، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ شخصیت تو صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ امام ہے ایک شخص، اب اس کے جو اولادیں ہیں وہ تو ہمارے امام نہیں ہیں، مثال کے طور پہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، ان کو مشخص نہیں کیا گیا، تو اس کا تقاضا بھی یہی سے ہے، اس کو بھی یہی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جس شخصیت آپ کا جو امام ہے، جن کی محبت اللہ نے واجب کی ہے، کون سا وہ بدبخت انسان ہوگا کہ جو اس سے محبت کرے؟ مثال کے طور پہ اس مالک کے جانور ہے، انسان تو چھوڑیے جانور ہے، تو انسان کو ان کے جانوروں سے بھی محبت ہوتی ہے، چونکہ اس مالک سے محبت ہے، مالک سے محبت ہے، ان کی جانوروں سے بھی محبت ہے، ان کے جس کوزے کے ساتھ وہ وضو کرتے ہیں اس کوزے کے ساتھ بھی محبت ہے، جس گھر میں وہ زندگی گزارتے ہیں اس گھر سے بھی انسان کو محبت ہے، جو لباس وہ زیب تن کرتا ہے اس لباس سے بھی انسان کو محبت ہے۔ کون سا ایسا بدبخت ہوگا کہ جن کو ان کی اولاد سے محبت نہ ہو؟ اپنے آپ کو ایک شخص کہتا ہوں میں تو محب اہل البیت ہوں، میں تو محب امام ہوں، لیکن ان کی اولادوں سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ واقعاً عجیب ہے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ میں نے خصوصی ایسے لوگوں کے کچھ ان کے وصیت نامے پڑھے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھیں، لیکن ان کے وصیت کے بارے میں ضرور پڑھیں، ان کی وصیت نامے کو پڑھیں، چونکہ اس میں جو مہم چیز ہوتی ہے اس کا تذکرہ اس وصیت نامے میں موجود ہے۔ تو میں ایسی کچھ شخصیات کے بارے میں، جس میں ایک بہت ہی معروف شخص ہے، اس کا نام ہے شیخ نخودکی اصفہانی، بڑی معروف تھے اور کافی سارے کرامات اس سے جو ہے نا وہ لیا کرتے تھے، یعنی بہت سارے کرامات ان کے معروف تھے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ان کی ملاقاتیں معروف ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں کہتے ہیں کہ 1000 تک کرامات اس میں لکھے ہیں، جو شیخ نے جو کرامات ان سے سرزد ہوئے تھے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، اور انہوں نے اپنے وصیت میں لکھا تھا کہ اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ اولاد ائمہ کا احترام کرے، اور اس نے کہا کہ میری کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ میں عرفان کے اس درجے پر فائز ہوا، میں بھی اولاد ائمہ اطہار علیہم السلام کا احترام کیا کرتا، اور حتیٰ لکھا تھا کہ اگر میرے پاس ایک فروٹ کا دانہ ہو، ایک طرف میرا بیٹا ہو، دوسری طرف جو ہے کوئی سید ہو، تو میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اس سید کے حوالے کر دوں گا۔ یعنی یہ عجیب ہے کہ میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ سادات کے جو اولادیں ہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے اوپر ائمہ اہل البیت علیہ السلام مہربان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے انسان کو۔ یقیناً بعض لوگوں نے جو اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ ہے ہاں جو اپنی بات ہوتی ہے جس قدر انسان جانتا ہے، لیکن اس میں سے یہ ہے۔ اور پھر جب اس قسم کی شخصیت ہو، ہماری وفاداری کا ثبوت ہے کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے خاندان والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، جو چیز آپ کے ساتھ نسبت ہو یا مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ وفا کا تقاضا ہے۔ تو آج کیا وفا کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم دین محمد و آل محمد، اللہ کا دین ہے، جن کے پاسبان، جن کے سربراہ، جن کے پیشوا، جن کے امام ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، آج اس دین کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ ہے، مال دنیا میں سے ہمارے پاس کچھ موجود ہے، تو کیوں ہم
कुछ ऐसा करे कि अपने माल में से अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए खर्च करे, उनके दीन के लिए। और हमारे पास इस किस्म के ज़राए मौजूद है, जो मीडिया है, जो चैनल्स है, जहाँ से कोशिश की जाती है, उसमें से मस्जिद भी यकीनन शामिल है, इमाम बारगाह भी शामिल है, जो भी हमारे पास तबलीग के इदारे हैं या मीडिया मरकज़ है, मीडिया मराकज़ है, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी। इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में जैसे बयान किया जाता है कि यकीनन अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत है, उसके पास है, तो इंशाल्लाह इसमें आप जो है वो शिरकत कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम में मेहमानों को भी दावत कर रहे हैं, और आज हमारे पास नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है बेल्जियम से, आली जनाब डॉक्टर अफसर रज़ा अलवी साहब क़िबला हमारे साथ आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी है, और गालिबन हमारा राब्ता भी उनके साथ कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत के उन्वान से मुबारकबाद पेश करते हैं, और तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने हमें वक्त दिया और एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। खैर मुबारक। मैं भी आपके चैनल के तवस्सुल से सब मोमिन की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। सलामत रहें आप, शुक्रगुजार है और आपके। मेरे लिए बाइस सआदत है कि सलामत रहें आप। चूँकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है इन दिनों में हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से हम कर रहे हैं, तो पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में यही करना चाहूँगा कि हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत, आपका नसब और आपका तारुफ, इस उन्वान से अगर कुछ हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। जी, जैसा कि नसब मोमिन को मालूम है, मैं फिर भी अर्ज़ करूँगा कि जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं आप जी, और उख्त रज़ा का लक़ब है, इमाम रज़ा सलाम की आप मशीरा है ना, और बीबी का मिला मासूमा का वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने दिया। सही। इमाम कहते हैं कि जिसने मासूमा जनाब मासूमा की ज़ियारत की कुम में, उसने मेरी ज़ियारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जी, और हमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत मिलती है। इमाम कहते हैं कि मेरी नस्ल में से मेरी पोती फातिमा के उनकी सरजमीन पे दफन होगी, और जो उनकी ज़ियारत करेगा उस पे जन्नत वाजिब हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह जी, तो ये बहुत अजीम हस्ती है, और आपको खुद मासूमा का लक़ब दिला, जबकि ज़ाहिरी मासूम हमारे पास 14 मासूमीन है जी, लेकिन खुद इमाम रज़ा का मासूमा का लक़ब आपके मकाम का एक इदराक कराता है। बेशक, जी, बेशक, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत इस हवाले से एक जी चीज़ भी मैं जी 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 बिस्मिल्लाह। रिवायात में उलमा कहते हैं कि खालिद और उसके अतराफ में 80 के करीब इमामजादे और इमामजादियाँ मदफून है। सही। लेकिन सबका ये इत्तेफाक है कि किसी का भी मकाम जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के बराबर नहीं है। अल्लाह, तो ये खुद एक बहुत बड़ी सआदत है जनाब मासूमा के लिए। बेशक। और इमाम मासूम की ज़ियारत, और खुद अगर कोई इमाम रज़ा हो, बाबुल हवाइज हो, उस इमाम की ज़ियारत का एक बहुत बुलंद मकाम है। लेकिन जब इमाम रज़ा कहते हैं कि जिसने कुम में ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, तो हमें बीबी के मकाम का अंदाज़ा होता है और हमें इसको समझने में मज़ीद वज़ाहत मिल जाती है। बेशक, बेशक। बहुत खूबसूरत और जामे तरीके से डॉक्टर साहब आपने वजाहत फरमाई हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल के उन्वान से। एक सवाल मैं इस उन्वान से भी करना चाहूँगा कि जैसे आपने फरमाया कि
तमाम जो वहाँ पर बहुत सारे इमामजादगान वहाँ पे मदफून है, उसमें से बीबी का एक ख़ास इनफरादी मकाम है। एक सवाल इस उन्वान से करना चाहूँगा कि हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की इल्मी और रूहानी मकाम को कैसे बयान किया जा सकता है? जनाब मासूमा का इल्मी मकाम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीबी के वजूद बाबरकत से ज़मीन नमाज होगी जी। और हम देखते हैं कि तशय्युअ को एक बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ हमारे पास नजफ़ यशरफ़ रहा, लेकिन जब जनाबे मासूमा सलामुल्लाह अलैहा सरज़मीन पे आई तो उनकी बाबरकत वजूद से एक इल्मी मकाम और इल्मी मर्तबा हासिल कर गया। और हमने देखा कि आज के दौर में आज एक तशय्युअ का बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ नजफ़ यशरफ़ इल्मी मरकज़ है, दूसरा बड़ा मरकज़ तशय्युअ का कुम है। और वहाँ पे उलमाए किराम, मराजिईन किराम और तमाम तुल्लाब जो अहले बैत के इल्म से फैज़याब हो रहे हैं, ये जनाबे मासूमा की वजूद की बरकत से। और रूहानी एतबार से भी जनाबे मासूमा के रोज़े पे दुआएं और हाजात कबूल होती हैं। एक वाक़या में अभी इस प्रोग्राम से कबल लिखा था कि जिसमें एक आलिम दीन ने बयान फरमाया कि उन्होंने एक शख्स को देखा कि जो अपने पाँव से जो है वो चल नहीं सकता था, मुहताज था। और इन्होंने उसको देखा, जब उससे पूछा कि तुम्हें क्या मुश्किल था, कि मेरे जो पाँव की रगें हैं वो सूख गई हैं, लिहाजा मैं चल नहीं सकता। और मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गया था, मैंने शिफा लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली, और अब मैं जनाबे मासूमा के रोज़े पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं दुआ करूँगा। और ये कहते हैं कि चंद दिन गुजरे, मैंने देखा कि हर तरफ से नकारा बज रहा है और एक शोर है कि माजूर शख्स जनाबे मासूमा के रोज़े से। और कुछ दिनों के बाद मेरा गुजर हुआ तो मैंने शख्स को चलते तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जनाबे क्या इल्मी और क्या क्या रूहानी मकाम है। सुभान अल्लाह। और खुद रज़ा भी शायद अहमियत दिखाना चाहते थे, क्योंकि इमाम रज़ा के दर पे भी मरीज शिफायाब होते हैं, लेकिन इमाम जनाबे मासूमा का मकाम हमें बावर कराना चाहते थे, लिहाजा उस मरीज को शिफा जनाबे मासूमा से मिली। ये भी हमारे लिए एक पैगाम है कि हमें उनकी तरफ रुजू करना चाहिए इमाम के मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यकीनन ऐसी है, और यकीनन इसमें मसलहत है, और उस मकाम की तरफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम गोया के मुतवज्जह फरमा रहे थे। मैं एक सवाल तारीख़ी एतबार से भी आपके हुजूर पेश करना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि अगर हम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा को देखें तो काफ़ी सारे उसमें मोड़ है और बहुत सारी तारीख़ है। उसमें से एक तारीख़ जो नहायत ही मशहूर है कि आपकी कुम की तरफ आमद है। तो एक सवाल इस उन्वान से भी करना चाहूँगा कि कुम में आपकी आमद की तारीख़ी और दीनी अहमियत, इस हवाले से भी अगर कुछ वजाहत फरमा दें डॉक्टर साहब। बस एक सफ़र एक मुनफरिद सफ़र था। ये एक भाई की अपनी एक बहन की अपने भाई से मोहब्बत के अनवान से भी एक सफ़र है, लेकिन इससे बढ़ के हमें कहना चाहिए कि ये एक इमाम के पैरोकार की अपने इमाम की मोहब्बत में और अपने इमाम की खातिर सफ़र करना है जी। हमें तारीख में ये भाई बहन का रिश्ता कि यहाँ पे शरीयत का रिश्ता भी है, इमाम वक्त है, और इमाम वक्त के साथ एक पैरोकार का क्या रिश्ता होना चाहिए उस उन्वान से। और ये भाई बहन का रिश्ता अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं तो हमें ये रिश्ता मिलता है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन दोनों शख्सियात में मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत के साथ साथ जनाब ज़ैनब ये भी जानती थी कि मेरे भाई मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम वक्त हैं, और इमाम वक्त के लिए मुझे क्या करना है, इमाम वक्त का साथ मुझे कैसे देना। और जब इमाम वक्त को शहीद कर दिया जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होते हैं, तो जनाब सैयदा उस अलम को लेके चलते, उस पैगाम को करबला की वादियों से निकाल कर आज तक हम दुनिया में अगर फैलाने में किसी हस्ती का किरदार है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इसी तरीके से जब इमाम रज़ा को कैद कर दिया गया और उनको खलीफुल वतन कर दिया गया, तो उसके बाद हमने देखा कि जिस हस्ती ने बाप की खातिर सफ़र की
اور اس دور میں سفر مشکل ہوا کرتے تھے، خواتین کے لیے اور زیادہ مشکل تھے، لیکن بی بی نے اس میں سے کسی بھی چیز کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں کیا اور نکلی اپنے بھائی کی خاطر، لیکن اس سے بڑھ کے اپنے امام کی خاطر نکلی۔ بے شک اور اس سفر کی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی پہنچ تو نہیں سکی، لیکن ان کے قریب آ کے تو بی بی کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے، اور وہاں پہ ایک اہل بیت کی تعلیمات وہاں سے جاری ہونا شروع ہوئی، اور وہ پیغام جس طریقے سے جناب سیدہ نے کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کو پیغام آگے پہنچایا، اسی طریقے سے امام رضا کی مضمونیت اور امام الوطن کی تو اس طریقے سے نہ ہو کہ امام کو تنہا کر دیا، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ سنت زندگی عطا کرتے کو جاری رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارے پاس کم سے اہل بیت کی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کم ایک درخشاں ستارہ ہے اہل اسلام کا، اور ابھی بھی جو سلسلہ چل رہا ہے عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہی سے ایک متاثر قوم اور تشیع کی پہچان نے پوری دنیا میں دنیا کی عزت میں بھی بڑا اضافہ کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمام برکت خود جناب سیدہ کے سفر کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اپنے امام کی خاطر کیا۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً یہ خود اطاعت امام کے حوالے سے بھی بڑے مہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ میں ایک سوال اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی کرامات اور آج کے دور میں ان سے جو چیزیں حاصل ہوئی ہے وہ درس جو ہمارے لیے ہے، اس عنوان سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔ ایک واقعہ میں آلریڈی پہلے بیان کر چکا ہوں، بالکل واقعہ ہونا کہ جس میں اس کو شفا ملی جو پاؤں سے چلنے سے قاصر تھا، لیکن جب ہم بی بی کی کرامات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس در پہ بی بی کے ساتھ کسی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے بے شک، اور مشکلات حل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے بی بی سے، ہمیں روایات حدیث بھی ملی، ظاہر بات ہے وہ حدیث جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، جو شخص مر جاتا ہے تو وہ شہید کی موت پاتا ہے، یہ بھی بی بی سے روایت کرتا ہے۔ بی بی نے ہمیں یہ بتایا کہ اہل بیت کی محبت انسان کو کامیاب کرتی ہے، چاہے مشکلات ہیں، چاہے آپ تنہائی میں ہیں، چاہے اکیلے ہیں، چاہے آپ خاتون ہیں، تب بھی آپ نے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینا ہے، اور چاہے آپ کو سفر کرنا پڑے، چاہے آپ کو ہجرت کرنی پڑے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات سخت ہوتے ہیں تو ہجرت کرنا، یا عموماً ہمارے معاشرے میں خصوصاً برصغیر کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا ان کو وہ کردار ادا نہیں کرنے دیا جاتا، مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ خاتون ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ دینی معاملات کو پیچھے رکھا جاتا ہے، جبکہ جناب معصومہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ سوچ غلط ہے، یعنی بی بی نکلی وہاں سے اور بی بی نے سفر اپنے امام کی خاطر، اور اس صبر اور استقامت کا نتیجہ پھر کامیابی ہے، اور کامیابی میں بی بی نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم اگر تاریخ اسلام میں دیکھیں، بلکہ تاریخ اسلام سے پہلے بھی، کہ ایک مومن کا، ایک مومنہ کا جو کام ہے وہ اپنا فرض ادا کرنا، یعنی اپنا وظیفہ ادا کرنا۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو ہدہد پانی اپنی چونچ پہ ڈال کے لاتا ہے، پانی آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں نتیجے کا وہ نہیں، لیکن اپنی ذمہ داری۔ جناب معصومہ نے ایک سفر کیا امام کی خاطر، بے شک، اور امام تک پہنچنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ظاہری طور پر بھی کامیاب ہوئی، لیکن بی بی نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، اور بی بی کے وجود برکت سے کل سرزمین آباد ہوئی، تعلیمات اہل بیت پھیلی، اور اس تعلیمات اہل بیت کی برکت آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ یعنی ہمیں ہم اپنے امام کے لیے کام کر رہے ہوں، کوئی فریضہ ادا کر رہے ہوں، کوئی کاوش کر رہے ہوں، چاہے وہ تبلیغات ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے کام کے ذریعے ہم کا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ظاہری بڑا نتیجہ اس کا نظر نہ آتا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آنے والے اسلام میں یا کسی اور اعتبار سے اس کا نتیجہ کتنا بہتر ہے جو ہمارے سے بھی مخفی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک
غالباً پنجابی میں بھی ہے جی کہ مالک دا کم پانی لانا اپن مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا کم پانی دینا ہے، اس کے بعد پھل پھول دینا، نتیجہ دینا، یہ خدا وند عالم کے اختیار میں، وہ خدا نے دینا ہے۔ اور بیوی نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ اپنے وقت کے امام کے خاطر تہی دل سے ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو آپ کو ضرور اس کا پھل بھی ملتا ہے اور آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ تو خاص کرام سیدہ کی یہ کرامات ہے اور یہ درس ہے سے جو آج کے دور میں ہمیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی اور میں نے یقیناً جو سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے وہ کر لیے ہیں۔ آخر میں اگر 1 منٹ نہایت ہی مختصر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، پیغام دے دیجئے، انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنے زمانے کے امام سے رابطہ قائم رکھیں اور ذمہ داری ادا کریں، چاہے وہ کم سے کم، اور جناب سید جناب معصومہ سے توسل، یہ دن بابرکت دن جناب معصومہ کی توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جو حالت جنگ میں اس وقت کی بھی دعا کریں، ملک نصرت و کامیابی عطا کریں جناب معصومہ کے صدقے میں، اور جناب مکے میں ہماری ساری دعائیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، خداوند عالم امام زمانہ کے ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے تاجیل عطا فرمائے تاکہ ظلم کفر دنیا سے ختم ہو جائے اور ہم مہدویت کے عالمی نظام کو اس دنیا پہ قائم ہوتا ہوا دیکھیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی الحال آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمیں اپنی دعائے خیر میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔ شکریہ شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حضرت معصوم قم صلوات اللہ علیہ کے عنوان سے عزت مآب ڈاکٹر افسر رضا علوی صاحب قبلہ بیلجیم سے، اور یقیناً انہوں نے کافی سارے اس میں سے جو نکات تھے ان پر اشارہ فرمایا، اور اس میں سے ایک ہے اتباع امام، یعنی انسان اپنے امام کے لیے جو قربانی انجام دیتا ہے، اور حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ اس میں سے یقیناً ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے، کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے وقت کے امام کے لیے سفر اختیار فرمایا، اور بے شک ٹھیک ہے کہ آپ خراسان تک، مرو تک نہیں پہنچ سکی، لیکن پھر بھی بہرحال آپ کے وجود کے برکات آج بھی قم المقدسہ میں بالکل روز روشن کی طرح اشکار ہے۔ تو بہرحال حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ ہمارا ایک اعتبار سے ہمارے عظیم علماء وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور علوم اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یقیناً جو بھی وہاں پر گیا ہے وہ جانتا ہے کہ جو فیوض اور برکات حضرت معصوم قم کے ظاہری جو وہاں پہ روضہ مبارکہ ہے وہاں سے جو انسان کو ملتے ہیں وہ بے مثال ہے۔ اور خدمت میں عرض کرے کہ کل بھی ہم نے بہرحال اس عنوان سے گفتگو کی کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب کا مشترکہ ایک حرم ہے، اور وہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے، اور بے انتہا معجزات اور کرامات وہاں مومنین نے دیکھے، اور بعض ایسے حاجات بھی تھے کہ جو کسی جگہ پر بھی حل نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہاں پر گئے ہیں اور وہاں حضرت معصومہ کے فیوض اور برکات اس قدر تھے کہ ان کے مسائل اور مشکلات جو ہے وہ حل ہوئے۔ بہرحال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور یا دیگر بیبیاں جو راہ دین الہی میں انہوں نے جو کردار ادا کیا، اس میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اور
حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بلند مقامات اور مراتب کی حامل ہستی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ایک حرم مکہ میں ہے۔ یہ وہی روایت ہے یقیناً کہ روایات کے سلسلے میں یہ کہا جانا کہ اللہ کا جو حرم ہے وہ مکہ ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے جو کوفہ میں ہے۔ اس کو یہ نجف اشرف کا ایریا جو ہے اس کو وراء الکوفہ بعض روایات میں اس طریقے سے وارد ہے کہ کوفہ کے پیچھے جو علاقہ ہے یا نجف بھی ہے، تو وہ حضرت کا حرم ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ہم سب کا بھی ایک حرم ہے، اور وہ حضرت فاطمہ معصومہ یعنی قم ہے، جس کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا ہے، چھوٹا کوفہ یعنی اس کی۔ اور مزید فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے شہر قم سے کھولتے ہیں، یعنی 8 دروازوں میں سے 3 دروازے شہر قم سے کھلتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ امام ہی کر سکتا ہے صحیح طریقے سے۔ اور وہاں میری اولاد میں سے ایک خاتون فاطمہ بنت موسی کاظم علیہ السلام مدفون ہے۔ مفید فاطمہ صاحبہ حیدرآباد دکن سے ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کو اس لائیو پروگرام میں جو کربلا معلیٰ سے پیش کیا جا رہا ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آمد حضرت معصومہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے، شہر حیدرآباد دکن سے آپ کی آواز کربلا تک پہنچ رہی ہے۔ سلام کیجئے مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، میری دعا ہے کہ ساری امت کے جتنے منافق ہے ان کو ایمان مقدر ہو جائے، الہی آمین۔ جتنے کافر ہے ان کو دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت مقدر ہو، الہی آمین، الہی آمین۔ بس یہی دعا ہے۔ شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین کرام اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نظر کرتے ہیں حسب توفیق جتنا بھی کر سکے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گی؟ بھائی میرے پاس اتنا مطلب معاشی، آپ ارادہ کر لیجئے گا، نیت کر لیں، جب آپ کے پاس وسائل ہو جائیں گے پھر آپ کر لیں۔ نیت کر رہی ہیں انشاءاللہ؟ جی جی کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 72 شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے یا 12 اماموں میں سے، تاکہ ایک نسبت ہو جائے اور آپ کی دعائیں قبول ہو حضرت سکیں۔ موسیٰ کاظم۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سسٹر آپ اس طریقے سے بھی امام حسین ٹی وی کی مدد کر سکتی ہیں کہ جو نمبر آپ کے پاس ہے دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں تشریف لا سکے اور زیادہ سے زیادہ مومنین مولا حسین کی خدمت میں سلام پیش کر سکے۔ انشاءاللہ سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ شکر گزار ہے آپ۔ جی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اور بار بار ہم یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ جو مومنین، ظاہر ہے اگر کسی کے پاس وسائل فراہم نہیں ہے، جیسے گھریلو عورتیں اور یا بچے ہیں، تو آپ کم از کم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر ہماری یہ فلاں حاجت، جس میں کہ ظاہر ہے انسان کے پاس وسائل کا فراہم نہ ہونا ہے، تو آپ اس طریقے سے اپنی دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں وسائل دے تاکہ ہم کریں۔ شک نہ کریں کہ اس راہ میں جو لوگ ارادہ کر لیتے ہیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ تمام مومنین کے لیے خصوصی طور پہ دعا گو ہے، ان مومنین کے لیے جو تنگ دست ہے، اللہ تنگ دستی کو دور فرمائے اور مشکلات کو حل فرمائے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مومنین اولاد صالحہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ذریت صالحہ کے لیے، اللہ تمام مومنین کو ذریت صالحہ نصیب فرمائے۔ اور جو مومنین بہرحال
کربلا اور دیگر عطابات آنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو نصیب فرمائے کہ تشریف لائے. اور یہ بہرحال تمام دعاؤں کے لیے نیت جو نظر کی جاتی ہے یہ بھی نہایت ہی مہم ہے. اس وجہ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نیت کریں، نظر کریں. اس سے جو ہے 100% دعائیں آپ کی قبول ہو جاتی ہے. مثلا اس طریقے سے بھی ہے روایات میں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ نظر کی نیت کر لیں، نظر کریں تو اس سے اس کو شفایابی حاصل ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے ہے، روایات میں بھی ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ سیدہ نے بھی نظر کی تھی روزہ رکھنے کی. روزہ رکھنا بھی ایک نظر ہے، تو اس طریقے سے انسان نظر کر سکتا. حبیبہ حسین صاحبہ انٹیریو کینیڈا سے ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. اور سب سے پہلے تو آپ کو آمد حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور آمد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نہایت ہی تہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ کی آواز اس وقت کربلا میں ہے. سلامت رہیں آپ. مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حجت ابن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجل وليك الفرج. الہی آمین. جل وليك الفرج. اللهم جل وليك الفرج. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. میرے مولا، میرے آقا چاردن المقدس کو ولادت بی بی معصومہ قوم بہت مبارک ہو. خاص طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، امام رضا غریب علیہ السلام کو بی بی معصومہ قوم کی ولادت بہت مبارک ہو. مولا بھائی صاحب، آپ سب لوگوں کو بھی بہت مبارک ہو ولادت بی بی معصومہ قوم. بی بی معصومہ قوم کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے. سب بیماروں کو بحق بی بی معصومہ قوم صحت کامل عطا کرے. مخصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے. مجھے اور میری پوری فیملی کو اذن زیارت عطا کرے. بی بی معصومہ قوم امام رضا غریب کی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو. کربلا معلیٰ کی بھی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو. میرے بچوں کی حاجت کو برآوردہ کرے. ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. تمام مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے. مولا بھائی صاحب، آپ سب لوگوں کو اجر دے دے، خیر دنیا و آخرت عطا کرے. الہی آمین. بہت شکریہ اور التماس دعا. محتاج دعا سلامت رہیں آپ. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور جہاں تک ہو سکے دیگر مومنین کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی آ سکے. شکریہ آپ کا. مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ. شکر گزار ہے. جی بہت بہتر ہے. اور خصوصی طور پہ وہ مومنین کرام جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور اپنی شرکت کے ذریعے سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یقیناً جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کے کسی ایک فرد کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر جاتے ہیں. اور خود یہ حدیث ہے تذکرہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے کہ فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے. یہ اس زمانے کے اصحاب کے لیے تھا. جو بعض میں سے جو منافقین اصحاب تھے وہ ظاہر ہے کہ حضرت امیر سے بغض رکھتے تھے
اور ظاہر ہے کہ جن ہستیوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے بھی اولاد حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو یقیناً اگر ان سے بھی محبت کی جا رہی ہے تو پھر بھی اسی خاندان کی طرف اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچتی ہے، چونکہ ہر زمانے میں ہر امام اور ہر ان کی جو بھی اولادیں ہیں وہ سارے کے سارے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے راہ میں مجاہد ہے۔ تو رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، فرمایا کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے، اور فرمایا کہ چونکہ یہ ذکر جو ہے وہ میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو ذکر کرنے والا آدمی ہے وہ گویا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا کہ حضرت کی چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی ایک طرف سے ذکر کو عبادت قرار دیا، پھر کہا جو زیارت کرے وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ بہت عجیب ہے کہ اس عنوان سے احادیث کا ایک سلسلہ یہ موجود ہے، اور یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ عامہ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں ایک خاتون تھی جو بار بار حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی تھی، تو ان کا والد وہیں پہ تھا، اس نے کہا کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا صحیح نہیں ہے، زیادہ نامحرموں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے مسلمان عورتوں کو۔ تو اس نے کہا کہ اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، جس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی چہرے مبارک کی طرف دیکھا اس نے عبادت کی، میں تو عبادت الہی میں مشغول ہوں، یہ تو آپ کی نادانی ہے کہ اس طریقے سے آپ مجھے روک رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے بالکل جو ہے وہ اس زمانے میں بھی جو لوگ نفرت کرتے تھے اور جو لوگ بغض حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں تھے، تو ان کے لیے حضرت نے فرمایا کہ فضول باتیں نہ کیا کریں، بلکہ آپ جو ہے اپنی مجلسوں کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت سے ان کے ذکر سے زینت دیں۔ مجالس کی زینت یہی ہے کہ حضرت کا ذکر ہو اس میں، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فضائل اور مناقب صرف اہل البیت کے ہیں، باقی لوگوں کے فضائل نہیں ہیں، وہ صرف کچھ اچھائیاں ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے، کچھ اصحاب ہے کہ جن کی اچھائیاں ہیں کچھ، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک ہمارے دور میں بلکہ گزشتہ ادوار میں شیطان نے جو حربہ استعمال کیا وہ یہی ہے کہ جو آل اللہ ہے ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو پیش کیا، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا۔ یعنی ایک فقیہ ہے، کئی دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں شخص نے تو اتنے سارے فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لکھے ہیں، تو وہ ایک فقیہ تھا، عامہ کا فقیہ تھا، تو اس کی جو ہے ہم کیوں اتنا برا بلا کہتے ہیں، تو اس کا جواب پھر اس طریقے سے دیا گیا کہ در حقیقت وہ جو فقیہ ہے وہ اگر فضائل بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی نفاق کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے منافقت؟ اس نے کہا منافقت یہی ہے کہ جب فقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے سے ایک فقہ بنانے کی، تو پھر وہ خاموش ہو گیا، خاموش اس نے اختیار کی۔ تو یقیناً یہ منافقین تھے، اور ان لوگوں کو سامری زمان کہا گیا ہے، یعنی وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کلیم کے زمانے میں تھا اور اس نے جو دھوکہ لوگوں کو دیا تھا، تو ان کا شمار اس میں سے۔ نواز حسین کرناٹکا بنگلور سے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی نواز صاحب، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟
ہاں سب بڑھیا ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، کوئی دعا اگر آپ کرنا چاہیں تو دعا کر لیجئے، بسم اللہ۔ ہاں ضرور کریں گے۔ چلے میں آپ کی طرف سے پہلے زیارت پڑھتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور دل میں جو دعائیں ہیں اس کو بھی رکھیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نواز صاحب، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، جو بھی آپ کی دل میں حاجات ہے حاجات کو مقبول فرمائے اور آپ کے مشکلات کو حل فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور نظر کا ارادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب قبول ہو جائے تو پھر نظر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ ہونا چاہیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، شہدائے کربلا میں 72 شہداء میں کسی کا نام لے لیجئے تاکہ ایک نسبت ہو سکے۔ کس کا نام لینا چاہیں گے؟ جیسے امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جب بھی آپ کے پاس وسائل فراہم ہو جائے تو انشاءاللہ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے سپانسر بنیں گے۔ مولا کے امان میں رہے، اور ہمارے نمبر کو بھی دیگر بھائیوں کے ساتھ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہے تاکہ انشاءاللہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں ٹھیک ہے جی، سلامت رہے آپ، شکریہ آپ کا، مولا کے امان میں رہے۔ تھوڑا ویڈیو بھیج سکتے ہیں میرے کو؟ جی جی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے، سلامت رہے آپ، شکریہ آپ کا۔ جی ماشاءاللہ، نواز صاحب تھے کرناٹکا انڈیا سے، اور بڑی خوشائن بات ہے کہ مومنین کرام بہرحال کہاں سے رابطہ کرتے ہیں، اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مومنین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے کال اٹھائیے اور کال کریں، اور کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی یہاں پہ اگر آپ کے پاس وسائل فراہم نہیں ہیں تو آپ بعد میں بے شک دے دیجیے۔ سید جعفر صاحب کراچی سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زہیب جعفر صاحب ہے، ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی آمد کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو، اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ سلام عرض کریں مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے کر لیجیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ماشاءاللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیملی کے لیے دعا کروائیے۔ جی جی ضرور، انشاءاللہ مولا آپ کی فیملی کو اپنے امان میں رکھے، اور خصوصی طور پہ آپ کے لیے بھی دعا گو ہے کہ جو بھی آپ کے مشکلات ہیں اللہ مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ کی جو بھی حاجات ہے رزق میں اللہ گشادگی عطا فرمائے، اور آپ کے خصوصی طور پہ جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا جانتے ہیں، مولا تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی فیملی سمیت، اور
آپ کے پاس حضور ہمارا نمبر موجود ہے، دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں کال کر سکے۔ شکر گزار ہے آپ کے، شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ جی زہیب جعفر صاحب تھے، اور ماشاءاللہ اس پروگرام کا جو اسکیجول ہے وہ اسی انداز سے ہوگا۔ یہ 2 دن سے یہی چل رہا ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ ہے اس کے، اس میں پہلے تو ایک مہمان کو دعوت کریں گے انشاءاللہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں میں، اور مہمانوں سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی چونکہ حضرت رضا صلوات اللہ علیہ کی آمد کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے کالوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مومنین کرام جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں۔ زہرا صاحبہ فیصل آباد سے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں پہنچ رہی ہے، اور آپ سب سے پہلے تو آپ کو حضرت معصوم قم اور حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی آمد کے حوالے سے، اور سلام عرض کرے آپ مولا حسین کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب فجار محمد۔ مولا غازی عباس علمدار مولا حسین بادشاہ 5/14/72 کی خدمت میں بی بی معصومہ قم کی ولادت کی مبارک پیش کرتے ہیں، امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اسی پاک سیدہ بی بی قم کے وسیلے سے مولا حسین بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اللہ ان کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، بارگاہ آقا کو دشمنوں سے دور رکھے، اور میرے مولا کی حفاظت فرمائے، ان کی خیر فرمائے، امام زمانہ کی خیر فرمائے، بی بی فاطمہ الزہرا کا حق کھانے والوں پہ لعنت فرمائے، جنہوں نے بی بی فاطمہ کو دربار سے خالی ہاتھ واپس بھیجا ان پہ لعنت فرمائے، وہ بی بی معصومہ قم کے وسیلے سے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم آپ کا، آپ کی بیٹی بی بی معصومہ قم کا واسطہ، مولا حسین آپ کو، آپ کی بچی بی بی معصومہ قم کا واسطہ، مولا عباس ان کے وسیلے سے امام زمانہ سمیت میری جتنی پریشانیاں ہیں مولا دور فرمائیے، بی بی فاطمہ الزہرا کی تربت کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرمائی، امام زمانہ کے ظہور میں آسانیاں پیدا فرمائی، اور اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم اللہ کے حسین کی ہر نعمت کے شکر گزار ہیں، ہمارے شکرانے کو اپنی بارگاہ اقدس و مقدس میں قبول و منظور فرمائے، پاک بی بی معصومہ قم کے وسیلے سے بیماروں کو شفا ملے، نجف عباس کو، حبیب علی، شمشاد اختر سمیت جتنے بیمار ہیں بی بی قم کے نولین کا صدقہ مولا سب کو شفا دیں، مولا جتنے بچے بچیاں بیٹھی ہیں بی بی کے صدقے میں ان کے اچھے نصیب فرمائے، حبیب علی حسین زارا نجف فضا بطور سمیت جتنے بچے ہیں سب کے اچھے نصیب فرما، جتنے بے روزگار ہیں اللہ واسطہ آپ کو بی بی معصومہ قم کے بھائی امام علی رضا بادشاہ کا، ان کے وسیلے سے جتنے بے روزگار ہیں اللہ میرے سمیت میرے بھائی سمیت سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور ہمیں بھی جلد از جلد امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، بی بی قم بی بی شریفہ کی خانہ کعبہ مدینہ پاک کربلا مشہد کاظم میں تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مولا حسین ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعا اب تک نہیں آنے دیتے، اور اللہ بے شک میں آپ کی بارگاہ میں ایک دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتی، یا اللہ میں بے بس ہوں، صرف میرے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں، آپ میری دعاؤں کو قبول فرمائیں حسین بادشاہ کے وسیلے سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ لنک کو بھی اور نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس میں شرکت کر سکے۔ پارٹ 1 جو ہے وہ اختتام پر ہے، اور پارٹ 2 میں ہمارے نہایت ہی معزز شخصیت عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर, उनको अपने जैसा समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन जिसे हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ याद करते हैं, अव्वल ज़ुल्क़ादा आमद बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा है। आप सबको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सब के साथ मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में और इन दोनों मासूमैन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह से मुतवस्सिल होते हुए अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी आज के दिन की मुबारकबादी पेश करते हैं। और यकीनन मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तमाम आइम्मा ताहीरीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज के दिन की मुबारकबादी पेश करते हैं। 19 अप्रैल 2026 ईसवी है, इतवार का दिन है। अमीर मुमकिनात मौलाए कुल मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन है। मौला की मेहमान नवाजी में रहे आज के दिन में। और आप जानते ही हमारे प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12, इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 11 से 1 के दौरान। और करबला मोहल्ला का टाइम जो सबसे मुकद्दम है क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और वैसे भी हमारे दिल की धड़कन है, 8 से 10 रात के वक्त में। इस वक्त में आप हमारे प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं, ज़ियारत की तिलावत कर सकते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। मुझसे पहले मेरे बहुत ही मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब अल्लामा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आप सबकी खिदमत कर रहे थे, ज़ियाफ़त ईमानी फरमा रहे थे और आप सब के लिए तवस्सुल का एक वसीला मुहैया फरमा रहे थे। अब बंदा हकीर आप सबकी खिदमत में हूँ और आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर करबला मोहल्ला से अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ और चाहूँगा कि आप कॉल कीजिए, सलाम पेश कीजिए, मोहब्बतों का इजहार कीजिए। बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा की आमद। वैसे तो यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने की हर हस्ती ही मुक़द्दस, मोहतरम, मुअज़्ज़म, मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा क्योंकि हमारे बर्रे सग़ीर के बॉर्डर के करीब पहुँचकर सबसे बड़ी ज़ियारत बनती है। इस मुनासबत से या फिर इस मुनासबत से कि हमें ज़्यादा आने का मौका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा मिलता है, इस वजह से या शायद हमारा कुछ कल्चरल कम्बिनेशन भी पाया जाता है इस इलाके से, इस वजह से भी। वैसे तो तमाम आइम्मा ताहीरीन अलैहिमुस्सलाम के लिए हमारी जानें फ़िदा हैं, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा की मरहमत है कि वो हमारे कुर्ब जवार में आए, तो इस मुनासबत से हम इन खुशियों को अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल अनिल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इन्ना लिल्लाहि हरमन व हुवा मक्का, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए हरम है, वो मक्का है। अला इन्ना ले रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हरमन व हुवल मदीना, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि के लिए भी हरम है जो कि मदीना है। अला व इन्ना ले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हरमन व हुवल कूफा, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए भी हरम है, वो कूफा में है। और फरमाया अला व इन्ना कुमुन अल-कूफ़तु सगीरा, फरमाया आगाह हो जाओ कि कुम जो है वो कूफ़ा सगीरा है। अला इन्ना लिल जन्नत समानिया, तो अबवाब आगाह हो जाओ कि जन्नत के लिए 8 दरवाजे हैं। सलासतुम मिनहा इला कुम, 3 उनमें से कुम की तरफ खुलते हैं। फिर फरमाया तुक़बदु फ़ीहा इम्राअतुन मिन वुल्दी इस्मुहा फ़ातिमा बिन्ते मूसा अलैहिस्सलाम, फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने कि मेरी औलाद में से एक बेटी यहाँ पर अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी जिसका नाम फ़ातिमा बिनते मूसा होगा। वतुदखलु बिशफ़ाअतिहा शिअती अल जन्नह बिअजमइहिम, और मेरी बेटी की शिफ़ाअत से तमाम शिया जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फ़मन ज़ारहा वजबत लहुल जन्नह, जिसने इनकी ज़ियारत की उसके लिए जन्नत वाजिब हो
गई। तारीख़ क़ौम, बिहारुल अन्वार, मुस्तदरकुल वसाइल, इन तीनों कुतुब से मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया। अन मोहम्मद इब्न जाफ़र, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी सादिक अलैहिस्सलाम क़ाला इज़ा असाबतकुम बलियतुन व इनाउन फ़अलैकुम बिक़ुम। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बाबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम थे, इज़ा असाबतकुम बलियतुन, जब तुम्हें कोई बला पहुँचे, आजमाइश पहुँचे, व इनाइन, कोई मुश्किल, कोई तंगी, कोई सऊबत पहुँचे, फ़अलैकुम बिकुम, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि कुम को पकड़िए। मकसद ये है कि कुम में चले जाइए उस वक्त में। फ़इन्नहु मअवल फ़ातिमीयीन, पस बतहक़ीक़ शान ये है कि ये कुम मुक़द्दसा जो है फ़ातिमियों का मरकज़ है। व मुस्तराहुल मुमिनीन, और मोमिनीन को सुकून पहुँचाने वाली जगह है। ये बिहारुल अन्वार और तारीख़ क़ौम से आपकी खिदमत में पेश की गई। बहरहाल अहम मुनासिबात शहर ज़ुल्क़ादा की आपको मालूम ही है, पहली तारीख को बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा की आमद है, और जो कि 173 हिजरी 11 ज़ुल्क़ादा को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद है। और इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की एक तारीख 23 ज़ुल्क़ादा को हमारे यहाँ मनाई जाती है, तो बहरहाल वो भी है। और इसी के साथ साथ 25 ज़ुल्क़ादा को ईद दाहवुल अर्ज़, जिसमें ज़मीन फैलाई गई थी, ये भी है, जो एक 4 रोज़े साल में रखे जाते हैं, उनमें से एक बड़ा रोज़ा जो है वो 4 रोज़े हैं, वो 25 ज़ुल्क़ादा है। और इसी के साथ साथ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंदे बुज़ुर्गवार, जिनकी शहादत है आखिर ज़ुल्क़ादा, जिसे 30 ज़ुल्क़ादा कहा जाता है, उसमें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत भी है। बहरहाल इसके साथ हमारे पास जो मौजूद है वो यही कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए, मवद्दत करनी चाहिए, उनके हक़ को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी ख्वाहिशें यही रहेंगी कि हम आपके साथ मौला से मोहब्बतों को शेयर करते रहें। हमारे अक़ायद काफ़ी सारे हैं। बुनियादी अक़ीदा हमारा, जिसमें हम सबसे मुमताज़ हो जाते हैं, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, उनकी मवद्दत है, उनका इश्क है, जिसमें हम सबसे जुदा हो जाते हैं। लिहाजा हम दूसरों से जुदा होके बताते हैं कि तुम भी इसकी तरफ आ जाओ, क्योंकि ये सबसे बेहतर है। जुदा होने का मकसद ये नहीं है कि हम उनसे नफ़रत करते हैं, अदावत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, नहीं। हर कोई अपने लिए खुद खल्क़ करने वाला है जो भी है, और कायनात की मोहब्बतें हैं ही अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से। लिहाजा जो भी इनके दर पर आए हम उससे मोहब्बत करते हैं। लिहाजा दीन को अल्लाह ताला ने मरहून मिन्नत मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम करार देकर कायनात को हुक्म दे दिया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। लिहाजा मवद्दत फिल कुर्बा हम सब के लिए वाजिब करार दी गई है। अच्छा, हम इस मकाम के ऊपर पहुंचकर आप सबको कहना यही चाहेंगे, मोहब्बतों का इजहार कीजिए, अकीदतों का इजहार कीजिए, कौल कीजिए, और तवस्सुल में हमें शरीक फरमाइए, ताकि हम भी आपके साथ साथ मौला से मोहब्बतें पेश करते रहें। अब हमारे पास जो बीबी की अच्छा, हम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक फरमान आपके पास तिलावत करने का शरफ हासिल कर रहे हैं आपके सामने। इन्नल अब्दा ला यस्दुकु हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि मिनस सादिकीन। इंसान इतना सच बोले कि वो अल्लाह की निगाह में सादिकीन लिखा जाए, और इतना झूठ बोले कि अल्लाह की बारगाह में झूठा लिखा जाता है। जब इंसान सच बोलता है तो अल्लाह ताला कहता है सदका व बर्रा, इसने सच बोला और नेकी की। फ़ैदा कज़बा, जब झूठ बोलता है काला अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला कज़बा व फजरा, अल्लाह ताला फरमाता है इसने झूठ बोला और फजूर किया है। बहरहाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद इस्माइल भी थे, जो कि मौला की शहादत से पहले ही शहादत पा गए थे, और उनको इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से ही दफन फरमाया था। बहरहाल अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बीबी मासूमा कौम सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ एक मनकबत मेरे पास मौजूद है। महफिल है सजी दुख्तरे काज़िम की सना की, महफिल है सजी
دختر کاظم کی ثنا کی خوشیوں کی فضا میں ہے صدا صلی علی کی مل جل کے کرو مدحت معصومہ کم آج مل جل کے کرو مدحت معصومہ کم آج مقبول عبادت ہے تمنا ہے رضا کی اس گھر کی خوشی ہے کہ جو ہے باب الحوائج اس گھر کی خوشی ہے کہ جو ہے باب الحوائج ایک دھوم زمانے میں ہے اس در کی عطا کی ہے زینب و شبیر میں جس طرح محبت ہے زینب و شبیر میں جس طرح محبت معصومہ سے بالکل وہی الفت ہے رضا کی ہم آج قصیدہ پڑھیں معصومہ کم کا ہم آج قصیدہ پڑھیں معصومہ کم کا اس طرح تلاوت کریں قرآن ولا کی جو دل کی تمنا ہے وہ معصومہ سے مانگو جو دل کی تمنا ہے وہ معصومہ سے مانگو بیٹی ہے سخی کی یہ ہے ہمشیر رضا کی بیٹی ہے سخی کی یہ ہے ہمشیر رضا کی معصومہ کے روضہ پہ پڑھیں ہم یہ قصیدہ معصومہ کے روضے پہ پڑھیں ہم یہ قصیدہ ایک نظر کرم ہم پہ جو ہو جائے رضا کی ہے جشن رشید اب یہاں معصومہ کم کا ہے جشن رشید اب یہاں معصومہ کم کا خوشبو ہے اسی واسطے جنت کی ہوا کی خوشبو ہے اسی واسطے جنت کی ہوا کی بہرحال ہم جس مقام پر موجود ہیں کربلائے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں باب القبلہ پر ہم موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال دوستان کالز کرتے رہتے ہیں محبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں اب ہم جی تو چاہتا تھا خندق سے متعلقہ پڑھ ڈالوں بہرحال کوشش یہی ہے کہ اب ہم پہنچ جاتے ہیں بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے متعلقہ چلیں مولا علی علیہ السلام سے متعلقہ ہی 2 قطعات پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ محمد کی سپر ہیں انہیں کافر نہ کہو جناب ابو طالب علیہ السلام یہ محمد کی سپر ہیں انہیں کافر نہ کہو کل ایما کے پدر ہیں انہیں کافر نہ کہو دافع ظلم و شر ہیں انہیں کافر نہ کہو دین حق کی یہ شہر ہیں انہیں کافر نہ کہو یہ نبوت کو ہیں پروان چڑھانے والے عقد پیغمبر اسلام پڑھانے والے عقد پیغمبر اسلام پڑھانے والے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظران عقیدت تیغ علی کی رفعت منزل نہ پوچھئے شمیم کرہانی صاحب تیغ علی کی رفعت منزل نہ پوچھئے کتنی تھی کار خیر میں کامل نہ پوچھئے کیسی تھی اہل ظلم کی قاتل نہ پوچھئے سارے مجاہدات کا حاصل نہ پوچھئے خندق میں ایک ضرب تھی اس آن بان کی خندق میں ایک ضرب تھی اس آن بان کی طاعت نثار ہو گئی دونوں جہان کی جی محترمہ جناب سیدہ تحریم کاظمی صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم فیض حاصل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا علی مدد یا علی مدد مولا آپ کو سلامت رکھے بہن یقیناً آپ کے ملحوظ خاطر ہے کہ آج کی مناسبت جس مناسبت پر آپ کو سپیک کرنے کے حوالے سے مدعو کیا گیا امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں بی بی معصومہ قم ایسی معصومہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا ہر فرد ہی محترم و مقرر و معظم و معزز ہے اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ خانوادہ عصمت و طہارت کی اس درخشندہ قندیل کا نام ہے جنہیں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں میں بھی آپ
इमाम अहले बैत हमीदा बिर्रा रशीद तकवा मर्दिया विलादत सआदत के मौके पर तमाम व मोमिनात की खिदमत और नाज़रीन वहाँ पर मौजूद हैं, उन सबकी खिदमत और बल्कि इमाम ज़माना की बात में तकलीफ पेश करते सलामत रहे, मौला आपको खुश रखें। बहन, ज़ाहिरी बात है आपका भी वक्त कीमती है, रात का वक्त है और पाकिस्तान में तो यकीनन 2 घंटे मज़ीद अप है टाइम। तो बहरहाल इस मुनासबत से कि इस मौजू को आगे बढ़ाया जाए, हज़रत फ़ातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम के बारे में वजाहत और आपकी कौम की तशरीफ़ आवरी के पस मंज़र पर नज़र रोशनी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अज्जिल फरज। तमाम हम खुदा बुजुर्ग बढ़ मोहम्मद की तारीफ। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आप इस प्रोग्राम में मदद किया और इस प्रोग्राम के तवज्जो से इंशाअल्लाह ताला बीबी मासूमा सलाम की मुख्तसर जिंदगी के हवाले से लोग इंशाअल्लाह। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह में मुबारक फातिमा है और आप मशहूर मतलब मासूमा और आपके मोहतरम सलाम है और आपकी वालिदा मोहतरम और आप हज़रत मासूमा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं और आपकी विलादत के बाद को मदीना मुनव्वरा में और जैसे कि कहा जाता है कि बचपन में आप अपने शफीक बाप की से मिलती थी और आपके वालिद की शहादत बगदाद में हुई और बाप शहादत के बाद आप अपने अजीज भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आगोशी की और जैसे कि बाकायदा रिवायात में इमामों ने के बेहद इस्तार और धमकियों की वजह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम करने हुए और इमाम अलैहिस्सलाम ने खुरासान के सफर में अपने हुजूरों में से किसी एक को भी अपने साथ नहीं ली और इनकी हिजरत के 20 साल बाद भाई के दीदार हुए और रिसालत ज़ैनबी और विलायत के अदायगी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वतन को अलविदा कहा और अपने भतीजों के साथ खुरासान की जानिब रवाना हुए। हर शहर हर मोहल्ले में हमारे इस्तकबाल हो रहा था। यही वो वक्त था कि जब आप अपनी फूफी जनाब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करके मज़लूमियत के पैगाम पर गुरबत मोमिनीन और मुसलमान तक पहुंचा रही थी और हुकूमत के को उनके सामने पेश कर रही थी। ये बताया कि जब आपका काफिला कुछ दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हुकूमत का हाथ था, रास्ते पर नहीं हुए और जिस मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के कारवान से उन बदकिरदारों ने जंग शुरू कर दी। कारवान के तमाम मर्दों खुश फरमाए, यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को भी बेहद और हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा इस अजीम काम के असर से या ज़हर की वजह से बीमार हुई और अब हालत ये थी कि सफर जारी के लिए नहीं था, लिहाजा शहर सावा से शहर कसरत किया और आपने पूछा इस शहर का कितना फासला है, तो लोगों ने उस फासले को बताया तो उस वक्त आप ने फरमाया मुझे को इसलिए कि मैंने अपने वालिद मोहतरम ने फरमाया है कि शहर को हमारे का बरकत है। इस मुसरत बख्श खबर से जब उनके लोग हुई और उनके दरमियान एक खुशी की लहर की दौड़ गई थी और वो सब के सब के इस्तेमाल के लिए दौड़ पड़ेंगे। बाकायदा कहा सब जो कि अशर खानदान के बुजुर्ग थे, उन्होंने आपकी मुहार नाका को आगे बढ़कर उनको बहुत से जो सवारियों सवार
پیدل چل رہے تھے پروان کی طرح اس کاروان کے چلنے لگے. اور 30 ربیع الاول وہ عظیم شان تاریخ تھی کہ جب آپ کے مقدس قدم قوم کی سرزمین پر آئے اور محلے میں تھے. آج کل میدان ملک نفسیات کے مقرر ہے حضرت کی سواری مرتبہ حضرت کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے اور نتیجتاً آپ کی میزبانی کا عظیم شرف منصب حضرت کو مل گیا. عظیم ہستی نے صرف 17 دن اس شہر میں زندگی گزاری اور ان ایام میں آپ اپنے خدا سے رات اور اس کی عبادت میں مشغول رہے. جناب معصوم سلام اللہ علیہ کی عبادت اور قیام کا جو بیت النور کے نام سے مشہور ہے اور جو اب حضرت علیہ کی عقیدت مندوں کی عبادت کا بنیاد ہے. تو یہ تھوڑا سا مختصر سا میں نے معصوم سلام اللہ علیہ کا یقیناً ہمارے حاضر سلامت رہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی آمد پر اور ان کی ولادت پر روشنی ڈالی. بی بی کو معصومہ اور کریمہ اہل بیت علیہم السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ جی احسن. اس طرح میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک اشعار سہارا ہوں گی کہ اے قلم تو ہی بتا کہ اے قلم تو ہی بتا کہ عقل حیران ہے کس طرح عقل حیران ہے کس طرح پہلے زمزم میں قلم پہلے زمزم میں قلم قربان ہو امامت کو کس نے دنیا میں بھلا ایسا پایا ہے کس نے دنیا میں بھلا ایسا پایا ہے جہنے معصوم سے لقب پایا ہے. سب سے پہلے جناب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ جن کو جب اہل بیت کہا جاتا ہے پورا کریمہ اہل بیت کریم یعنی ایک جبار کریم جسے کہتے ہیں جو مانگو اسی وقت آپ کو دے دیا جاتا ہے. اس مقدار میں جتنا آپ نے مانگا ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے اس کا کہا جاتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے بولتے پر جا کر چھوٹی دعائیں مت مانگو اس لیے کہ وہ درد یہ محرم ہے کہ جو محور و مرکز رحمت کیا ہے یہاں ایک مانگنے پر 10 گنا عطا کیا جاتا ہے. کریمہ 4 اماموں نے آپ کو جو ہے یہ لقب عطا کیا ہے. امام جعفر علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام نے امام صاحب علیہ السلام امام رضا علیہ السلام نے اور باقی حوائج امام مصطفی علیہ السلام نے آپ کو کریمہ اہل بیت کا لقب دیا. بچپن سے لے کر شہادت تک آپ جو بھی آپ سے جو بھی مانگا گیا آپ نے وہ عطا 10 گنا جناب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو عطا اور باقاعدہ علماء اور تحقیق کا باقاعدہ کہنا ہے کہ یہ بی بی کریمہ اس وجہ سے ہے جسمانی حاجات روزگاری حاجات فطری حاجات اور اپنی رزق بھی اگر کسی کو لینا ہے تو آپ کریں معصومہ سلام اللہ علیہ سے لے سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے سوال یہ کیا معصوم کو کہا جاتا تھا کہ آپ شریعہ جناب فاطمہ الزہرا علیہ ہیں یعنی جہاں بی بی معصومہ کے ارتباط میں اگر ہم دیکھیں آپ کو شریعہ فاطمہ الزہرا بھی کہا جاتا ہے. قد و قامت کے علاوہ صورت میں بھی آپ شبیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی اور شبیہ فاطمہ الزہرا کے ڈفرینٹ ریزن ہے. ایک ریزن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو پوری کائنات میں بیوی کے لیے کوئی ہم گفتگو نہ ہوتا. اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک ہی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ جو حقیقہ سرا ہے کوئی ہم دنیا میں ان کا نہیں ہے یہ کوئی ہم نہیں تھا. اور بچپن میں آپ اپنے بابا بھائی آپ کی خدمات جب خاتون تھی وہاں ولایت کو آپ نظر آتی جو جوانی میں ان جگہوں میں سفر کیا بنی ہاشم میں کسی ادارہ نہیں تھا. ان وجوہات کی بنا پر آپ کا نکاح نہیں ہوا اور آپ کو معصومہ کو کہا جاتا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات یعنی واحد ایک ہستی
کہ جس نے اپنی بیٹی کو کہا آپ کا وقت آپ کا قربان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قومت ایک وہ ہستی کہ جس نے اپنی بیٹی کے جملے کہے بداہا ابا کہ خدا پر قربان ہو امام مسلم کی ذات گرامی ہے. تو معصومہ کا لقب حضرت امام رسول اللہ کو بھی عطا کیا اور آپ اس کا نام فرماتے ہیں معصومہ ایکم امن درانی یعنی جس نے معصومہ کی زیارت کی حکم میں وہ اس طرح ہے کہ اس نے میری زیارت کی. اب جبکہ یہ لقب امام معصوم نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کم رتبہ ہے. اور امام رضی اللہ باقاعدہ یہ فرمایا کہ جو شخص زیارت پر نہیں آ سکتا وہ خود کی زیارت شہر ہے اور میں کرے میری زیارت کا ثواب حاصل کر لے گا. تو جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا فضائل اور مراتب اور مقامات یہ کمزور ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہرحال بی بی کے زیارت کے فضائل اور ثواب کو بھی آپ نے ساتھ میں ضم فرمایا اور ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے بی بی کو معصومہ اور کریمہ اہل بیت علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی. بی بی کی کرامتوں پر اگر امکان پذیر ہو تو کچھ روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ. جی آگا ایک قوانین میں یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کی نظر کرنا چاہوں گی کہ ارشاد فرماتے ہیں انا للہ ہوا مکہ رسول اللہ مدینہ اور وقتنا لامیر المؤمنین علیہ السلام وقفہ الکوفہ. یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ کا حرم ہے مکہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے اور وہ مدینہ ہے اور وہ امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی طالب علیہ السلام کا حرم ہے اور وہ کوفہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ سن لو کیا کوفہ ہے وہ خبردار جنت کے 8 دروازے ہیں ان میں سے 3 تم کی طرف ہیں. یعنی وہاں میری اولاد میں سے ایک خاتون کا انتقال ہوگا جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا اور ان کی شفاعت کے ذریعے تمام شیعان حیدر سرار جنت میں داخل ہوں گے. اور امام صادق علیہ السلام نے اپنا اور بعد میں آنے والے امام کی نتی کو پاک و پاکیزہ توصیف آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے حدیث امام دوسرے کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے امام صادق علیہ السلام سے اور یہ تجسم کے تقدس کا پتہ دیتی ہے ان کی شریفت تقدس کے بعد میں پردہ اٹھاتی ہے. اور یہ کہ اس شہر کا تقدس اور شرف روایات ثابت ہوتا ہے سبحان رسول کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مختلف کی وجہ سے ہے جنہوں نے سرزمین قدم رکھ کر اور شہادت پاک سے اسلام کو دور اور ملائک کی آنکھوں سے کیا. تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ ہماری اور جو ہے یعنی ایک راوی سے راوی کہتا ہے خدا فرمایا کہ ہماری ایک قبر تمہارے وہاں ہے. راوی نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو میری جان فدا ہو. خاتون سے مجھ سے دفتر کے حوالے سے بات کرتے فرماتے من زارہا فلاح الجنہ رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے اس کے لیے جو ہے وہ بہشت ہے. یہاں تک تھوڑا سا میں بی بی کی زیارت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا حوالے سے بی بی کے معاملات ہیں اس کی فہرست جو ہے بہت زیادہ تک مرتبہ ایسا ہوا کہ شخص وجود کو عمر سے امام زامن کے حرم کو لے کر گئے اور شفا سے باندھ 3 دن تک مولا کے حضور اس کو حاصل آپ سے 3 دن آپ سے لیکن ہمیں نہیں مل رہی ہے. امام نے خواب میں کہا کہ میری بہن معصومہ تم سلام اللہ علیہ حرم میں گزارا ہے تم وہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دن پر آئے اور حرم معصوم علیہ السلام کے بعد پورے حرم میں عبادت
استغاثے میں گزاری اور جو پوچھ تھا شل وجود وہ خراب ہو گیا ہے اور جناب معصوم نام اللہ کے حرم سے جا چکا ہے. یہ آل محمد کے پاکستان کی رکھ ہے جس نے آج بھی اس قوم کی بستی کو ایک معرفت ہمارا تعلق توجہ ساتھ سے دل فریب انداز اس نمائندگی کی کہ تم سے فقط 5 سے 6 کلومیٹر میں اگر ہم دیکھیں مسجدیں سب سے زیادہ ملاقاتیں شریف میں مقام فراہم کیے جاتے ہیں. بیوی کی عظمت، بیوی کی رفعت، زندگی کا اندازہ ذات سے لگاتے نام مظلوم کے یعنی شب جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی السلام جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر وقت وہاں تک میسر نہیں لیکن فقط جناب معصوم صلی اللہ علیہ وسلم حرم ہے جہاں 14 علیہ السلام ہر وقت میسر آتے ہیں. خود ہمیں بھی اس پاکی کا حرم کی توفیق جناب کے ساتھ ادا کریں. اور آخر میں بس میں کہنا چاہوں گی میسج اپنے سننے والوں کے لیے کہ آج کل جس طریقے کے حالات میں انسان پریشان ہے اور جب ان کی خوشیوں کا ذکر آتا ہے نا تو ہم سب اپنے غموں کو خوشی ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی کی زندگی اور ایسے مشکل ترین حالات میں عالم کی خوشیوں کے صدقے میں ایسی تمنات ایسی انرجی ہوتی ہے مشکل حالات سے باقاعدہ لڑنے اور ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور میں ٹی وی کی کرم کی بتا کر کیا کہوں کہ جہاں 1-2 نہیں آدمی سے ابن حکومت کی پہلی تاریخ کی میری حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے اور پھر مسلسل ہم دیکھتے زیادہ بخار کے رحمتوں کے عطا کے معرفت کے حصول کی مدد کے احساس کے اتحاد کے باقاعدہ یہ دن ہے اور یہ ہمیں طاقت دیتے ہیں ہمیں یہ طاقت دیتے ہیں یہ قوت دیتے ہیں انرجی دیتے ہیں مشکل حالات سے لڑنے کے لیے ہمیں حفاظت کرتے ہیں اور اس بیوی سے اس دنیا مستقبل کی سے ہم التجا کرتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں اس مشکل حالات سے دنیا کو نکالیے. ہمارا آپ جواب دے رہا ہے نور کے پیکر کے خطوں میں دنیا کو بقائے نور بنانا. آمین. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کے بیان میں آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کی مدحت سرائی فرماتی رہیں. خداوند متعال آپ کو ہمیشہ ولایت اہل بیت علیہم السلام کا پرچار کرنے والوں میں رکھیں اور دنیا اور آخرت آپ کی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے بابرکت موقع پر کربلا مولا کی سرزمین پر اپنے مقدس بیان کو اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہرحال منتہائی کلام پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور دعا رہے گی کہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور جلد کربلا مولا آنے کی سعادت عطا فرمائے. اور ایک خواہش یہ بھی رہے گی کہ 14 مومنین کو کم از کم یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں, کیونکہ مومنین میں کالز بھی کرتے ہیں, سلام بھی پیش کرتے ہیں مولا کو اور دعائیں کرتے ہیں. توسل کا پروگرام ہے. بہرحال بہترین توسل, قرب و جوار اور ذکر اہل بیت علیہم السلام آپ نے معاونت فرمائی اور ہمیں شریک فرمایا. شکر گزار ہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں, سدا آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا. التماس دعا سلامت رہیں. فی امان اللہ. فی امان اللہ. محبتوں کا سلسلہ اہل بیت علیہم السلام کے قرب و جوار اور مودت اہل بیت علیہم السلام سے ہے, لہذا اس توسل کو پائے تکمیل تک تو پہنچانا اہل بیت علیہم السلام کا ہی کام ہے. بہرحال بندے کوشش کر سکتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں منزارہا فلہ الجنہ, منزارہا فلہ الجنہ, جس نے بی بی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے. جی مریم مجتبہ صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد.
मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है। बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की आमद का दिन था, आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहूँगा आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है। बहुत बहुत मुबारक हो बीवी की विलादत। खैर मुबारक हो आपको। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुका के अपने मौला, अपने मावा, अपने मलजा की तरफ रुख कीजिए और दिल की धड़कनें फ़िदाए मौला करने की नीयत से सलाम पेश कीजिए, अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मुमिनीन व नसीरुल वसीम, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा व सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा जल्ल वली के फरज, इल्तिमास दुआ। सलामत रहें मौला, आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, जल्द करबला में मौला आने का शरफ़ अता फरमाएँ और ये बेहतरीन मकाम करबला मौला आपके नसीब में लिख जाए। बार बार जब जी चाहे मौला की बारगाह में तशरीफ़ लेकर आती रहें। ख्वाहिश होगी 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें और मौला से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकें, तवस्सुल में मौला की बारगाह में शरीक हो सकें। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएँ और आपको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फरमाएँ। सलामत रहें। आपकी शिरकत का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें। फ़ी अमानिल्लाह। मौला से मोहब्बत का इजहार हमारी हर घड़ी, हर सांस, हर पलक, हर लहजे में मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ अतवार में, मुख्तलिफ़ किरदारों में, मुख्तलिफ़ बयानात में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों में हमारे पिनहान है। हमारे कोई वफ़ात पा जाए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मजलिस ज़रूर की जाती है और इसी तरीके से अगर हम फातिहा, नज़र या कोई मरहूम की तरफ से सदका जारिया के तौर पर कुछ करना चाहते हैं, मसलन देखिए हमारे यहाँ कुछ दिया जाता है, बर्तन दिए जाते हैं, एक एक ही सही, कुछ ज़्यादा सही, चरपाई वगैरह वगैरह जो भी अपने हिसाब से रिवाजों में हमारे यहाँ राइज है दिया जाता है। कोई गुनाह नहीं है, किसी गरीब की मदद हो जाती है। इस एतबार से मुसल्ला, नमाज, रोज़ा, बहरहाल जो भी दिया जाता है किसी को कोई फ़ायदा ही हासिल हो जाता है मरहूम के इसाले सवाब के लिए। जी ज़व्वार वज़ीर अली मशहदी साहब हमारे साथ शरीक हैं जैकबाबाद से। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बहुत बहुत मुबारक हो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम मौला अली इब्न मूसा की बहन की आमद की बहुत बहुत मुबारक हो। शहजादी कौन सैयदा फातिमा मासूमा जी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की बहन और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दुख्तर यकीनन मासूमा आलम है। मौला आप पर सलामती बरकती रहमत नाजिल फरमाए। आपका शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है। टाइम आपको मालूम है, दौरानिया प्रोग्राम का मालूम है, व्हाट्सएप नंबर मालूम है, 14 मोमिनीन को आप शेयर भी करते रहते हैं। करबला की तरफ रुख करें। करबला के बेहतरीन मनाज़िर टेलीविज़न में दिखाए जा रहे हैं। रुख करें करबला की तरफ, दिल पे हाथ रख के, नज़रें झुका के नजराना करने की नीयत से अपने दिल की धड़कने मौला की राह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या सहाबा, अस्सलामु अलैकुम या मुफ़स्सिर और एक जनाब अली व जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शहीदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका, मेरे मौला, एक कड़ी में करबला, नवाब करबला, सरदार करबला, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला आपके औलादान की आमद और जनाब सईदा बीवी मासूमा कुम सलामुल्लाह की आमद की बहुत बहुत मौला आपकी बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और बिलखुसूस वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पाक सैयदा की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और मौला सुल्तान से करी में करबला, मेरे मौला आका आज 2-3 दिन हो गए थे में थे रोज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर
بات چیت نہ ہو سکی میرے مولا، اس کے لیے عبادت خواہیں، اور مولا آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ مولا بہت سے دوستان آ رہے ہیں، بہت سے دوستان ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کو ہم یہی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح امام حسین علی مقام سے رجوع میں ہیں، اس طرح امام حسین عالمی ٹیلی ویژن سے رجوع میں رہیں، تاکہ وہ آپ کے لمحے لمحے کی بات میرے آقا میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے قدموں تک پہنچائیں۔ وہ سفیران حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا۔ آج کے لیے اتنی بڑی بابرکت رات ہے، کریم کربلا مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، جن کو آج تک روایتوں میں جو پڑھا ہے، جو علماء دین سے سنا ہے کہ آج تک مولا کو تو زنجیر گلے میں پڑے ہوئے ہیں، مولا اس سردار کی بیٹی کی آمد ہے کہ جس کا نام فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ کے نام والی بی بی کے درد کے صدقے میں میرے مولا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں مولا، بیمار کربلا کے صدقے میں ان تمام بیماران کو شفاء کلی عطا فرمائیے مولا۔ بے خطا بے جرم جو اسیر ہے انہیں رہائی عطا فرمائیے مولا۔ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اولاد لینا عطا فرمائیے مولا۔ جن کے امتحانات ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما مولا، ان کو امتحانات میں کامیاب فرمائیے میرے مولا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو دوستان دانشگاہان میں حوضیہ میں علم حاصل کر رہے ہیں مولا، ان دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے، ان کے علم میں اضافہ فرمائیے میرے آقا میرے مولا۔ بس آپ کے پاس یہی میرا بڑا ایک سوال ہے کہ مولا حیاتی میں بار بار زیارت امام حسین علیہ السلام اور مواتی میں مولا آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں مولا۔ خانوادہ مشہدی کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوں، آغائے گلالئی کے لیے دعا گو ہوں، تمام ان سادات کے جن کے روز پروگرام میں نام لیتا ہوں ان سادات کے لیے دعا گو ہوں، بالخصوص ملک ایران کے لیے دعا گو ہوں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو کہ مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا رہتے ہیں، اور جن کے گھروں پہ سیدہ زینب عالیہ کی دعا کے پرچم قائم ہے مولا، ان گھروں کو آباد و شاد فرمائیے مولا۔ جہاں پر بھی دسترخوان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلتا ہے میرے مولا، ان کے دسترخوان کو اور توسیع اور ترقی عطا فرمائیے۔ ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی 27 ذیقعت کو بسلسلہ شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا کا بہت بڑا ایک پروگرام ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس مرتبہ کربلا ٹیلی ویژن سے بھی تھوڑی معاونت ملے گی کہ ہم اس پروگرام کو بھی اس چینل پر چلا سکیں، اور ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مولا ہماری غیبی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے کہ خیر و عافیت سے یہ پروگرام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اور بس ایک ہی دعا ہے جو تمام عالم اسلام جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے ان دوستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ امام حسین عالمی ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنا ناطہ، اپنا ربط اتنا مضبوط رکھیے کہ جس طرح آپ کا عالم محمد کے ساتھ ربط مضبوط ہے، کیونکہ یہ عالم محمد کے نوکر ہیں۔ اور میں تمام دوستان کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ وقت کے ولی اثر حجت خدا امام زمانہ کی تعجیل کے لیے تمام دوستان بھی دعا کریں، اور مجھ گناہ گار زوار وزیر علی مشہدی کے خانوادہ کے لیے، رزق روزی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص دعا کریں۔ اور تمام مومنین کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ تعجیل امام مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کا بہت شکریہ مولا، آپ کی توفیقات سے اضافہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں، اور دوستان کو بھی نمبر شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی شریک ہو سکے۔ اور ماشاءاللہ آپ ہمارے مستقل کالر ہیں، انشاءاللہ منتھلی کے ڈونیٹر بھی بنیں گے آپ انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی شرکت کا بہت شکریہ۔ مومنین یقیناً آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ محبت و بھرا پروگرام آپ سب کے لیے، اور آپ سب کو شرکت کرنے کی ہم دعوت کرتے ہیں۔ کال کیجئے، یہاں پر کال کر کے امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ اس ٹیلی ویژن کے کچھ مشکل حالات ہیں، اس کو اپنے سروائیو کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے، جس کے لیے اسے آپ کی ڈونیشن کی ضرورت ہے، اور حت المقتور جہاں تک ہو سکے، ضروری نہیں ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہو، اگر دے سکتے ہیں تو آپ حسب توفیق کچھ نہ کچھ اس چینل کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے۔ یہ بھی ایک قسم کا ڈوبتے کو تیغے کا سہارے کا حساب، بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ بہرحال خلوص آپ کا چاہیے ہمیں، تاکہ آپ اس میں
खलूस को अपने डालिए ताकि ये चैनल अपना सर्वाइव कर सके और आप सबकी खिदमत मज़ीद बेहतर अंदाज में कर सके। बहरहाल आप जानते ही हैं कि हम रोज़ाना आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं और ये प्रोग्राम हर शब में आपकी खिदमत में होता है। लिहाजा अगर कॉल करनी हो तो प्रोग्राम का टाइम नोट कर लीजिए। अगर आपके ये जिस वक्त में हम ये प्रोग्राम आपको शो अप कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, इस दौरान में आप कॉल करेंगे तो लाइव प्रोग्राम में आएगी। कुछ मोमिनीन नेक्स्ट डे में रिप्ले टाइम में, जब ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम अगले दिन में 3 मरतबा दोबारा चलाया जाता है तो उस दौरान में कॉल्स करते हैं तो उसमें आपकी कॉल टेलीविज़न में नहीं आ सकेंगी, प्रोग्राम में नहीं आ सकेंगी। ज़ाहिरी तौर पर तो वहाँ पर यही कहा जा रहा हो, तो यही जो मैं कह रहा हूँ ज़ाहिरी बात है, रिकॉर्डेड है तो यही रिप्ले किया जाएगा, तो लिहाजा इस वक्त में कॉल कीजिए। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। मौला मुश्किल कुशा अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। बहन बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। सलामत रहें बहन। आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है। करबला की तरह रुख कीजिए, दिल पे हाथ रख के, नज़रें झुका के अपने मौला के ऊपर अपनी ज़िंदगी फ़िदा करने की नीयत से सलाम पेश कीजिए और अपनी हाजात तलब कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन और मुसैयिदुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम या खातिमुल फुक़ारा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व अला आलिहि व औलादिहि व अला असहाबिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व अबुल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम या रब्बानी मोमिन। अस्सलामु अलैकुम ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामु अलैकुम अबीकुम। अस्सलामु अलैकुम जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलाही बाकी मौला इलाही बाकी बाबल हवाइज व जालियत वक्त जगह सबको खैर फरमा, जहाँ जहाँ परेशानी आ रहा है सबका मुश्किल आसान फरमा, जो बीमार है सब बीमारी दूर फरमा। इलाही बाकी मौला इलाही बाकी बाबल हवाइज जल्द से जल्द बुलाए मौला, करबला बुलाए मौला, पूरे के बुलाए, सहलन को बुलाए मौला, हमारी मरहूमीन को मग़फ़िरत नसीब फरमा, दर्जात बुलंद फरमा और हमारा भी कबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, गुनाह से महफूज फरमा। इलाही बात मौला से बाबुल हवाइज मेरे दोनों मौलाना भाइयों को लंबी उम्र अच्छी सेहत के साथ अता फरमा, कामयाबी के साथ जज़ाकल्लाह खैर भाई जज़ाकल्लाह खैर। मौला आपको सलामत रखे बहन, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौला से तवक्कुल का जी चाहे इस प्रोग्राम में ज़रूर कॉल कीजिएगा। ये आपका अपना प्रोग्राम है और मोमिनीन को भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसमें शिरकत कर सकें। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सिलसिले चलते रहेंगे, सारे सिलसिले चलते रहेंगे। बात यहाँ पर है कि हमने अपना हिस्सा कितना डाला इसमें। खूबी में खामी में हर जगह सिलसिले चलते रहेंगे। हम नहीं थे, ये सिलसिले चल रहे थे। अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ था और उस वक्त में भी लोग मौजूद थे। अब हम हैं, अब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा है, हम भी मौजूद हैं। हम नहीं होंगे तब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम इसी तरीके से दरख्शां रहेगा। हर कोई अपना अपना हिस्सा डालता रहेगा, अपना अपना हिस्सा मिलाता रहेगा। किसी ने झाड़ू देकर अपना हिस्सा मिलाया, किसी ने यहाँ पर ज़मीन ख़रीद के देकर अपना हिस्सा मिलाया, किसी ने टाइल देकर हिस्सा मिलाया, किसी ने मजदूरी करके अपना हिस्सा मिलाया, किसी ने सोना देकर, किसी ने चांदी देकर, किसी ने खिदमत देकर, किसी ने मोहब्बतें देकर, किसी ने ज़ायरीन की खिदमत करके, किसी ने ज़ायरीन के लिए हुसैनियाँ बनाकर, किसी ने मौक़िफ़ बनाकर, किसी ने खाना तकसीम करके, किसी ने
यहाँ पर आने वालों के लिए फ़र्श देकर, किसी ने यहाँ पर आने वालों के लिए पानी का एहतमाम करके, किसी ने मुख्तलिफ़ अंदाज में नज़रें उतार कर, किसी ने बीवी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम की बालियाँ तकसीम करके, किसी ने जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के नाम पर कड़ियाँ तकसीम करके, किसी ने जंजीरें तकसीम करके, किसी ने यहाँ पर आकर चादरें बीबी के नाम की तकसीम करके, किसी ने कफन तकसीम करके अपना हिस्सा मिलाना चाहा, और हर कोई अपना हिस्सा मिलाता रहता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम किसी के भी मोहताज नहीं है। बात हमारी मोहताजी, एहतियाज और ज़रूरत की है। आज हमारा हाथ चलता है, आज हम क्या करते हैं, इसका जवाब हमारे लिए जमा हो जाएगा, और हम जब कब्र में जाएंगे, हश्र में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिफाअत के सदक़े में, तो उस वक्त हमें इसका नतीजा और बेहतर अंदाज में मिलेगा। और यहाँ पर भी एक सुकून जो दिल को मिलता है अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर देकर, ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसा कहीं पे भी खर्च कीजिए, नहीं मिलता सुकून। आप घर में मजलिस कीजिए, खर्च तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर किया ना, दिल को सुकून आ गया। गो के सारा आपने कर्ज लेकर मजलिस की हो, लेकिन दिल में कोई वो नहीं रहती, कोई ऐसी कैफियत नहीं होती कि मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं कम तो नहीं कर दिया। नहीं, जितना किया अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए दिल खुश होता है, दिल को सुकून मिल जाता है। खुशी ये होती है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के किसी तरीके से हम काम आ गए। लिहाजा काम काफ़ी सारे हैं, लिहाजा हमें काम ऐसा करना चाहिए जो बाकी रहने वाला हो, बाकी रहने वाला। एक बका अल्लाह की ज़ात को है, वो हमेशा है। वैसी बका अहले बैत अलैहिस्सलाम को किसी हद तक, जहाँ तक वो चाहते हैं या वो चाहता है, देने वाला और लेने वाले उनके दरमियान के मामलात हैं, ये उन्हें नसीब है। एक बका वो है जो हम कुछ चीज़ों को खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम में करके करते हैं। देखें, नशर व इशाअत जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, उसमें भी कुछ तरीके हैं। उसमें हम मदद कर सकते हैं। एक खिताबत का तरीका है, एक किताबें बांटने का तरीक़ाकार है, एक मस्जिद बना के, एक हुसैनिया बना के। काम इनमें से कौन सा बाकी रहने वाला है? हमारा जो तबलीगात वाला सिलसिला है, यकीनन वो भी बाकी रहने वाला है। अब तबलीग के लिए महल की ज़रूरत है, वो भी ज़रूरी चीज़ है। ये सब चीज़ें हमें मिला कर चलनी है। देखें, किसी के जहन में कोई चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, किसी की निगाह में कोई, करते रहिए, देते रहिए अहले बैत के नाम पर। और किसी को भी अपना ऐसा ना बनाइए कि आप कहें कि ये हमारा इमाम की जगह पे हो गया। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खताकार हैं। जब तक अकल सलामत है, शऊर सलामत है, मालूमात सलामत है, हवास सलामत है, ठीक कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई गड़बड़ेशन आ गई, कहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता, साफ़ रास्ता, पाकीज़ा रास्ता, मुस्तकीम रास्ता, ऐसा रास्ता जो अल्लाह तक पहुँचाने वाला रास्ता है, ये हमेशा सलामत है। बहरहाल प्रोग्राम के अंदर बीवी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को आपने मुख्तलिफ जरियानों से सुना। अच्छा, बीबी की ज़ियारत से मुतालिक अगर मैं बात करूँ ना, तो बीबी वाहिद ऐसी बीबी हैं जिनकी ज़ियारत को रिवायतों में पाया गया है। हद देखिए, जो और बीबियाँ हैं सबकी नहीं, बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ख़ास उनमें एक अहमियत है कि बीवी को जो लक़ब मिले, जो तबलीग का मौका मिला, ज़ाहिरी बात है हर किसी में कुछ ना कुछ फ़र्क पाया जाता है, लेकिन ज़ियारत की जो रिवायत मिलती है बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की, शायद और जगहों पर कम मिलती है। लिहाजा बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का सदका प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है, और आखिरी वक्त में हम अपने आखिरी हुज्जत को याद किया करते हैं। हम खुश होते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी में, हम मग़मूम होते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम में। तवस्सुल, उनका नाम, उनका बात, उनकी हमारा तो रब्त हो जाए, हमारे लिए काफ़ी हुआ करता है। लिहाजा वक्त महदूद ही है हमारे पास, और महदूदियत वक्त जो टेलीविज़न की तरफ से हो तो एक और बात है, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ महदूद हैं। देखें, अभी हम
रात का वक्त है, अपने सारे दिन का हम हिसाब करें, मुहासबा करें किस तरीके से दिन को गुजारा और हम नेक्स्ट में कैसा गुजारना चाहते हैं दिन को। देखिए यही ज़िंदगी जो आपको मैसर है, आप 10 साल बाद अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, 5 साल बाद कैसा देखना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। और सोने से पहले अपने वक्त की हुज्जत को ज़रूर याद करें, उनसे तवस्सुल करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो सूरतें आपको याद हैं चारों, कुल, आयतल कुर्सी, इन्ना अंज़लना, सरूद, इस्तिग़फ़ार पढ़ के सोएं और हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।